يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما النور على النور في التخيار الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجة الرغبية والجود التقوية والنقاعة التقوية والهيبة العسكرية والغيبة الليلانية. رحمة الله على محبيهم واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. شب شهادت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. بی بی کے نام سے توسل کریں. اللہ شب جمعہ بھی ہے. شب جمعہ شب زیارت امام حسین ہے اور آج شب شہادت بی بی فاطمہ الزہرا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ تحضر عند قبر ابنہا. بی بی اپنے فرزند کی قبر پر حاضر ہوتی ہے کربلا میں. وتستغفر لزوارہ. حسین کا زائر اپنے لیے بعد میں استغفار کرتا ہے. حسین کی ماں اس زائر کے لیے پہلے استغفار کرتی ہے. لہذا آج توسل کرتے ہیں بی بی کے نام سے. شب زیارت امام حسین علیہ السلام انشاءاللہ کربلا لکھوا کے جائیں. یہاں سے شفاعت سیدہ کونین نصیب ہو میدان محشر میں. بی بی کا وسیلہ وہ ہے جو زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے. لہذا سب میرے ساتھ مل کر ادب احترام سے پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا اشفعي لنا عند الله يا وجيهنا روزگار کے لیے مریضوں کے لیے
بنانے کے لیے اشفعی لنا آخر الرسول والزمان یوم جینا اشفعی لنا عند اللہ. میرے سلام دے محمد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. نعرہ السلامات. ذکر اس بیوی کا ہے کہ جو بات میں رسول ہے اور ذات میں بطول ہے، جن کا چلنا رسول اللہ کا چلنا ہے، جن کی گفتار محمد مصطفیٰ کی گفتار ہے. جو بطول ہے کانت لا تحیض، نسوانی عوارض سے پاک بی بی. مریم بھی بطول ہے لیکن مریم ازدواج نہ کر کے بطول ہے. فاطمہ صاحب اولاد ہونے کے بعد بھی بطول ہے. ابھی محفل شیخ خراسان میں پڑھ رہا تھا، وہاں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا اس لیے کہ آن لائن بہت سارے مومنین تسلسل پہ سن رہے ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ کہا، ایک اہل سنت عالم نے لکھا ہے کرمانی دمشقی نے اپنی کتاب الاخبار الاول میں اس بات کو کہ وَلَقَدْ وَضَعَتِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ بَعْدَ الْعَصْرِ، حسن اور حسین کی ولادت سیدہ کونین کے ہاں عصر کے بعد ہوئی. وَصَلَّتِ الْمَغْرِبِ، یہاں تو ملفوظ انداز ہی سے بات ہو سکتی ہے. سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے. میں شیعہ والے سے بات نہیں کر رہا، اتنا تو سننی بھی مان رہا ہے. مل کے سلام دے دیں یہاں سے وہاں تک کہ کانت لا تحیض. ان کی گواہی ہے کہ وہ کبھی بھی نسوانی عوارض کے جو ایام ہوتے ہیں ان کا تعلق ہی نہیں تھا بی بی کی ذات مطہر سے. اور وَلَقَدْ وَضَعَتِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ بَعْدَ الْعَصْرِ، حسن اور حسین کی ولادت عصر کے بعد ہوئی. وَصَلَّتِ الْمَغْرِبِ، اور بی بی نے مغرب کا وقت آیا تو مصلی عبادت بچا کر مغرب کی نماز کو ادا کی. سبحان اللہ. لہذا میر انیس نے کہا تھا آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیغمبر، حوا کا شرف دور خدا عرش کا زیور، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر. میں توجہ کیجئے گا، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا ہے. جب حضور یہ فرمائے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، دل کا ٹکڑا نہیں کہا حضور نے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو کچھ میں ہوں فاطمہ اس کا ٹکڑا ہے. میں نبی ہوں، فاطمہ ہدف نبوت کا ٹکڑا ہے. میں رسول ہوں، فاطمہ مقصد رسالت کا ٹکڑا ہے. میں شافع روز جزا ہوں، فاطمہ مصطفیٰ کی شفاعت کا ٹکڑا ہے. جسے مصطفیٰ کی شفاعت چاہیے اسے سیدہ کو راضی کرنا پڑے گا. حقیقت تو یہی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی. ایک اور بھی حدیث ہے جو کم معروف ہے، ان فاطمہ شجنۃ منی، یعنی فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے. سبحان اللہ. لہذا جب حضور احترام میں بلند ہو نا تو یہ نہ سمجھیں کہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ بیٹیاں عطا کی ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں. امام نے فرمایا ہے کہ بیٹے نیکیاں ہیں
اور بیٹیاں رحمت ہیں. اور پھر آگے فرمایا کہ نیکیوں پر جو نعمت ہوگی اس پر سوال ہوگا، حسنات پر، اور رحمت پر اللہ جزا عطا کرے گا. لہذا حدیث میں جس نے 4 بیٹیوں کی پرورش کی صحیح طریقے سے اس پہ جنت واجب ہے. پھر فرمایا حضور نے کہ 4 بیٹیاں بھی بہت ہیں، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی اس پہ جنت واجب ہے. پھر کہا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی پہ جنت واجب ہے، جس نے 1 بیٹی کی صحیح پرورش کی پہ جنت واجب ہے. تو بیٹی کا احترام آج جیسے بعض جگہوں پر ہوتا ہے نا، ویسے جب بیوی کی ولادت ہوئی تو بعض اس زمانے میں چہرے وہ اتر گئے. انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ کی جو نسل ہے وہ بیٹے سے آگے بڑھے گی، تو اللہ نے بیٹی کیسے عطا کر دی؟ تو حضور نے کہا ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ریحانۃ اشمھا، سیدہ جنت کا وہ پھول ہے جن کی خوشبو میں محسوس کرتا ہوں. فإنی اشم رائحۃ الجنہ منہا، میں فاطمہ سے جنت کی خوشبو سونگتا ہوں. کیوں؟ سبحان اللہ. ہر باپ اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، لیکن محمد اپنی دختر سے استشمام فرماتے تھے، سونگتے تھے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا تھا اور ایک سیب خاص عطا کیا تھا. کیا بات ہے، کیا کہوں. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتا رہا. یہ مولا حسین کی زیارت میں ہے، بی بی کی زیارت میں یہ نہیں. بی بی کا نور کسی صلب شامخ میں نہیں رہا، اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل نہیں ہوا. رب کائنات نے اپنے حبیب کو بلا فصل کو عطا کیا. لہذا آپ بیوی کی زیارت میں دیکھیں گے کہ جملہ بتائیے مجھے کہیں زیارت میں جملہ بیوی کی زیارت میں بالکل مختلف ہے. یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لم امتحنک صابرا، یہ بیوی کی زیارت ہے. اے وہ بیوی کہ جس کا امتحان خدا نے لیا قبل ان یخلقک، امتحان اس وقت لیا کہ جب آپ کو خلق کیا ہی نہیں تھا. کیا مطلب ہے اس کا خدا جانتا ہے. فوجدک لم امتحنک صابرا، تو جو امتحان لیا اس نے آپ کو صابرہ پایا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سبحان اللہ. تو اپنے حبیب کو بلایا اور خاص وہ سیب عطا کیا بلا فصل اپنے حبیب کو. جو اللہ نے نور زہرا کو عرش پہ پالا تھا نا، وہ پھر اپنے حبیب کو عطا کیا. کوئی صلب شامخ نہیں، کوئی رحم مطہر نہیں، براہ راست اپنے حبیب کو عطا کیا. اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہو اور نور کو نور محمد سے ملایا ہو. حسن کونین کو شاہکار سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا بنایا ہوگا. تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیان کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا. اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا. یہاں سے وہاں تک تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا. اور تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا. اور اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا. یہ ہم کو زہرا سمجھ میں آ رہے ہیں. علی ابن ابی طالب سبحان اللہ. دیکھیں جب بیوی کے نور کو عرش پہ رکھا ہے تو علی کا نور بھی تو خاص ایسی جگہ نازل ہو نا کہ جس سے بہتر کوئی مقام نہ ہو. سبحان اللہ. تو لہذا خانہ کعبہ جچا خانہ علی ابن ابی طالب، یہ ہے علی ہم کو زہرا. وہ تو کعبہ ہے ہی علی کی ولادت کی وجہ سے. اب عباس ٹاؤن میں تو میں توقع رکھتا ہوں کہ جب میں بات کہوں گا تو لوگ سمجھ پائیں گے اسے. ارے اگر میں کہوں خطیبانہ رنگ آمیزی ہو، آپ کہیں کہ وہاں صاحب یہ لفاظی کر لی آپ نے. اور اگر غازی عباس کعبے کی چھت پر کہہ دیں لوگ بھائی 8 جلد کو جو غازی کا خطبہ ہے جسے اردو ترجمہ دیکھنا ہے مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب اللہ مقامہ، ان کی کتاب حدیث کربلا، اس میں اردو ترجمہ انہوں نے لکھا بھی اس خطبے کا. فارسی عربی کتابوں میں تو بہت ہے
کہ جب غازی کعبے کی چھت پہ پہنچے، تعجب کی بات ہوتی ہے نا کہ کعبے کی چھت پہ بلند کھڑا ہو جائے. عباس نے سمجھا دیا کہ مسلمانوں جو تمہارا قبلہ ہے وہ ہمارا منبر ہے. بات تک آیا کرنا. ابو الفضل عباس کعبے کی چھت پہ بلند ہوئے کہ الحمدللہ الذی شرف هذا بقدوم ابی ہے، ہم اس پروردگار کی جس نے اسے شرف بخشا، کعبے کو. علی کا کیا شرف، کعبے کا شرف ہے. الحمدللہ الذی شرف هذا، اس بیت اللہ کو یہ شرف عطا ہوا بے قدوم ابی ہے کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آ گئے. من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ، جو کل تک گھر تھا علی آئے قبلہ بن گیا. ذرا 13 رجب کی رات کے حالات کو دیکھو، یہ کس نے مقتدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا. علی ہم کو فضارا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب بی بی کے نور کو عرش پہ رکھا تھا تو علی کا نور کعبے میں ہونا چاہیے نا، تاکہ وہ ہم کف ہونا تو پورا ہو جائے. لولا علی لم یکن لفاطمہ کفر، علی نہ ہو تو زہرا کا کوئی ہمسر ہی نہ ہو. یہ سرکار ختم مرتبت نے فرمایا ہے، کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے، کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، حضور سے روایت ہے. لولا علی لم یکن لفاطمہ کفر، علی نہ ہو تو زہرا کا کوئی ہم کف نہ ہو. اگر یہاں تک بات رکتی نا تو بات ایک حد تک رہتی. آگے کا آدم فمن دونہ کا آدم یا غیر آدم، یعنی آدم علیہ السلام کو کہہ کر رسول اللہ نے اس میں انبیاء کو بھی شامل کر دیا. انبیاء بھی ہم کو زہرا نہیں ہے. یہ آدم علیہ السلام کا لفظ اس بات کی گواہی دے رہا ہے. سبحان اللہ. تب سمجھ میں آ گیا. علی کی بات کر رہے ہو کہ علی انبیاء سے افضل ہے یا نہیں؟ میں تو زہرا کی بات کر رہا ہوں. آدم فمن دونہ، آدم یا غیر آدم علی نبی نوالی افضل الصلاۃ والسلام، تمام انبیاء کو درود و سلام ہو، لیکن زہرا کے ہم کف نہیں، فقط علی زہرا کے ہم کف ہے. میں آپ سے کہوں گی اتنی بڑی بات ہے نا، اس پر زندگی بھر بات کرتے ہیں کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دو برابر کی ہستیاں ہیں. ہم کف مرجل بحرین یلتقیان، کہاں سے کہاں میں پھر کہیں اور نکل جاؤں گا. اشاروں کو سمجھتے جائیے گا. اللہ نے دو سمندروں کو ملا دیا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے اپنی کتاب تفسیر الدر المنصور میں، کون سے دو سمندر ہیں. اس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. ظاہر آپ گوگل پہ سرچ کیجئے گا، ٹو ریورس which doesn't cross each other، ایک دوسرے کو جو کراس نہیں کرتے. دو سمندر ہیں، آپ کو دنیا کے بہت سارے علاقوں میں ہیں ویسے، کہ جو دونوں کا رنگ الگ ہے، دونوں کی ڈینسٹی الگ ہے، دونوں کا ذائقہ الگ ہے، ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں. آپ کو واضح نظر آئے گا کہ ایک ہلکے بلو کلر کا ہے، ایک تھوڑا سا گرینش ٹائپ ہے. دونوں ساتھ بہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں. دو ساتھ سمندر ہیں، پانی مکس نہیں ہوتا، اس لیے دونوں کا ویٹ الگ الگ ہے، ڈینسٹی الگ الگ ہے. یہ ظاہر ہے. مرج البحرین یلتقیان کا بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ ہے، حد فاصل ہے، دونوں ایک دوسرے سے عبور نہیں کرتے. فبأي آلاء ربکما تکذبان. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو بتاؤ گے؟ جی اس کا ایک ظاہر ہے. باطن کیا ہے اس کا؟ حضور نے فرمایا ہما علی و فاطمہ، یہ دو سمندر تو علی اور زہرا جنہیں اللہ نے ملا دیا ہے. زہرا عصمت و طہارت کی سمندر ہے، علی علم اور حکمت کا سمندر ہے.
مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ ہے. رسول اللہ نے کہا انا برزخ، وہ برزخ میں ہوں کہ لا یبغیان، کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. کبھی یہ آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے ہم نے لؤلؤ اور مرجان خارج کیے. لؤلؤ کہتے ہیں سبز موتی کو، مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو. لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد حسین علیہ السلام ہے. فبأي آلاء ربکما تکذبان. یہ پنجتن پاک کی بات ہو رہی ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربکما تکذبان. تو دو برابر کی ہستی ہیں نا، بحرین، دو سمندر، علی و زہرا سلام اللہ علیہما. ہم کو یہ محنت کیا، اتنی بڑی بات ہے کہ اس پہ زندگی بھر بات ہو کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک شخصیت ان دو میں ایسی ہے جو سب کے سامنے ملائے عام میں. علی بدر میں ہے، احد میں، خیبر میں، خندق میں، شب ہجرت سو رہے ہیں بستر رسالت پر، حالت رکوع میں زکات دے رہے ہیں. علی سب کے سامنے ہے، علی کے فضائل سامنے ہے. ایک شخصیت ایسی ہے کہ جو پردے میں مستور ہونے کی حیثیت کو ان کے فضائل اس طرح سب کے سامنے آ نہیں سکتے کہ زہرا کی سخاوت کیا ہے، سب کے سامنے آئے کہ زہرا کی عبادت کیا ہے. وہ تو مستور ہے نا، فقط مستورات میں ہے. حضور نے کہا دیکھو اگر زہرا کو سمجھنا ہے نا، دیکھو علی کیسے ہے. اگر علی نہ ہو تو زہرا کا کوئی ہمسر ہی نہ ہو. یہ جوڑ دیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے ایسے جوڑ دیا کہ دیکھو یہ ہم کف. اب علی، اگر اس جملے کو سمجھنا ہے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ علی کیا ہے. دو جملے شاید اسی پہ گفتگو ہو تو شاید 5 بجے سے چاہیے کم از کم. فاطمہ تو بس تم ملنی پر بھی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. پہلے مصطفیٰ کو سمجھو پھر سمجھنا ہے ٹکڑا کیا ہے. ہاں پہلے مصطفیٰ کو تو سمجھو. مصطفیٰ کون ہے؟ جن کے لیے قرآن نے لفظ بلفظ قصیدہ پڑھا، یہ ہے مصطفیٰ. پھر کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو میں ہوں فاطمہ میرا حصہ ہے. حضور کو سفر میں، حضور کو وطن میں دیکھا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ نے قرآن میں کہا اے رسول میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. آپ اس لیے نہیں کہ میرا گھر یہاں پر ہے، اس لیے کہ آپ یہاں پر رہتے ہیں، اس لیے میں قسم کھاتا ہوں. کیا شان ہے اہل بیت کی، جس شہر میں چلے جائیں وہ محترم ہو جاتا ہے. یہ مکہ چلے جائیں تو مکرمہ ہو جاتا ہے، مدینہ چلے جائیں منورہ ہو جاتا ہے، نجف آ جائیں اشرف ہو جاتا ہے، کربلا پہنچ جائیں معلّہ ہو جاتا ہے، قاسمین چلے جائیں شریفین ہو جاتا ہے، مشرق پہنچ جائیں مقدس ہو جاتا ہے. اللہ اقسم بہذا البلد، میں شہر کی قسم کھاتا ہوں. حضور کو وطن میں دیکھا، حضور کو سفر میں دیکھا، ووجدک ضالا فہدی. حضور کو بچپن میں دیکھا، فرمایا الم یجدک یتیما فآوی. آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو پالا. میرے بھائی پالا کس نے پالا؟ اللہ نے ابو طالب نے. بتائیے مجھے کس نے پالا؟ کوئی شیعہ سنی اختلاف کی بات تو نہیں کر رہا یہاں پر. یہ تو سب کہتے ہیں نا پالا ابو طالب نے. مجھے پورے قرآن میں بتائیے گا کہ اللہ نے کسی کافر کے کام کو اپنا کام کہا ہو؟ کبھی اللہ نے کوئی کافر نے کام کیا اللہ نے کہا یہ میرا کام ہے؟ یہ کافروں کے لیے اللہ نہیں کہتا، یہ ولیوں کے لیے اللہ کہتا ہے. یار ایمان ابو طالب میں بہت کم بات کرتا ہوں، اس لیے کہ اہانت ہے. حضرت ابو طالب کی شان میں اہانت ہے کہ آپ ایمان ثابت کرتے تھے. عصمت ابو طالب سے بات ہونی چاہیے. ارے خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے، مصطفیٰ خدا کے بعد سب سے بڑے ہیں نا، خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا پڑا ہے. اب جو روایت سنا رہا ہوں کم مومنی شاید واقف ہوں.
حضرت ابو طالب علیہ السلام موضوع سے نہیں ہٹا، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بھی ایک موقع آیا ہے جب توسل اختیار کیا دعا مانگتے ہوئے کہ ان سے بی بی فاطمہ جن کی مجلس میں بیٹھے پتہ ہے کوہ ابو قبیس پر زلزلہ آیا، بی بی کی آمد سے پہلے کا واقعہ ہے، تو حضرت ابو طالب تشریف لے گئے ایک صحرا میں اور کہا اللہم انی اسألک، اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بحق المحمدیت المحمودہ وبالعلویت العالیہ وبالفاطمۃ البیضاء الا ترحمت علی اہل التہامۃ بالفضل والرحمہ، کہ اے پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں محمد کی محمدیت کے واسطے سے، الہی بحق محمد المحمود، اور علی کی علویت کے واسطے سے، وبالفاطمۃ البیضاء اور فاطمہ کی نورانیت کے واسطے سے۔ حضرت ابو طالب کی بہو ہے فاطمہ زہرا، تو انہوں نے توسل اختیار کیا کہ پروردگار تو مکے والوں پر رحم فرما اور یہ زلزلہ رک جائے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جتنی آپ ائمہ کی عظمتیں بیان کریں نا، سارا سلسلہ جا کے جڑتا ہے ابو طالب علیہ السلام سے۔ ایمان ابو طالب پر جب بات ہوتی ہے تو اگر علی کے باپ کے ایمان پر بات ہوگی تو ہر ایک کے باپ کے ایمان پر بات ہوگی۔ میں تمام مسلمانوں کا احترام کرتے ہوئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اگر مولا علی کے باپ کے ایمان پر بات ہوئی اور پھر سب کے باپ کے ایمان پر بات ہوئی تو مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ مولا علی کے والد تو ابو طالب ہیں، ان کے ایمان پر تو بات کر لیں گے، باقی کا پھر آپ خود ذمہ دار ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس لیے ایمان ابو طالب کی میں کہتا ہوں اہانت ہے ان کے رتبے سے، سارا سلسلہ جا کے ملتا ہے جو 12 ائمہ کا باپ ہو۔ بھائی حیدر ہو کے حسنین کے سجاد خدا ہو، باقر ہو کے جعفر ہو کے موسیٰ کے رضا ہو، جواد تقی ہو یا لقی مسجد نوا ہو، یا سرکار حسن عسکری انجم قبا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے تو فاطمہ تو بس تو ملنے کی کچھ حقیقت واضح ہوگی۔ حضور کو بچپن میں دیکھا، فرمایا علم یجد کا یتیمن فآویٰ، بچپن کی یتیمی کا بھی اللہ نے قصیدہ پڑھ لیا۔ تنگدست دیکھا، آپ کسی کو تنگدست دیکھتے تو رحم کھاتے ہیں اس پر، اس کا قصیدہ نہیں پڑھتے کہ ووجدک عائلا فأغنی، آپ تنگدست تھے میں نے غنی بنا دیا۔ غنی اللہ نے بنایا یا خدیجہ کے مال سے غنی بنایا؟ فاغناہ بمال خدیجہ، امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے اسے، بڑے شدید متاثر مفسر ہے کہ خدیجہ کے مال سے غنی بنایا۔ صدر اسلام کے ٹکڑے توڑنے والے اور دولت لے لے کر غنی مالدار بن جانے والے اور تھے، اور پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پر ماننے والی فاطمہ زہرا کی ماں خدیجہ الکبریٰ کچھ اور تھی۔ اجازت ہو آپ بہت توجہ سن رہے ہیں، اور تو بی بی فاطمہ کی ماں کے لیے ایک جملہ کہہ دوں میں حضرت خدیجہ کے لیے، 4 مصرے کہہ دوں گا کہ جب وہ اس بی بی کے گھر کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی۔ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، سیدہ بیٹی ہے خدیجہ کی، تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم۔ ضائع نہ کرنا جملے کو، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ داماد سے ایک بات یاد آئی، آئے مباہلہ سب کو یاد ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ اس میں ایک ترجمہ، ایک بزرگ مسلمانوں کے عالم ہیں، انہوں نے ترجمہ اس کا یہ کیا کہ
تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے دامادوں کو لاؤ، اپنے داماد کو لاتے ہیں۔ بھائی نفس علی نفس رسول چھپانے کے لیے فضیلت کہ تم اپنے دامادوں کو لاؤ، اپنے داماد کو لاتے ہیں۔ مجھے یہ ترجمہ بھی قبول ہے۔ کون گیا تھا داماد میں؟ پتہ نہیں کتنی بات پہنچی، بیٹیاں نہیں تھی تو داماد تو زندہ تھے۔ اگر ہے صاحب کلے بنی تو لے آؤ، فراز عرش ان کی زمین تو لے آؤ، نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، بھائی مباہرہ میں کسانے کہیں تو لے آؤ۔ کیا کیا جائے؟ اہل بیت علیہ السلام کا موضوع ہی ایسا ہے کہ آپ بات شروع کیجئے تو پھر بات چلتی چلی جاتی ہے۔ یہ یقین جانیے یہ سارا بہت کچھ بقول ہے قبلہ و کعبہ حضرت علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ آف دا ریکارڈ کا جملہ کہتے تھے نا، یہ آف دا ریکارڈ ہے، تو سوچ کے میں کچھ اور آیا تھا، باتیں کچھ اور کر رہا ہوں، کیونکہ اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، نور سے نور ملتا جاتا ہے۔ حضور کو سفر میں دیکھا، فرمایا ووجدک ضالا فہدی، حضور کو بچپن میں دیکھا، فرمایا الم یجدک یتیما فآوی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو میرا قصیدہ ہے وہ فاطمہ زہرا کا قصیدہ ہے۔ حضور کو تنگدست دیکھا، فرمایا ووجدک عائلا فاغنی، حضور نے چادر اوڑھ لی، فرمایا یا ایھا المدثر، حضور نے کمبل اوڑھ لیا، یا ایھا المدثر۔ سبحان اللہ۔ ایک آیت تو آپ کم از کم جانتے ہیں جو چادر زہرا میں نازل ہوئی، آیت کثیر ہے، یہ ریفرنس یاد ہونا چاہیے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33، یہ یاد رہے گا آپ کو، 33 ٹھیک ہے، آیت کثیر 33۔ جب یہ آیت نازل ہوئی چادر زہرا میں آیت نازل ہوئی۔ سورہ احزاب جو ہے نا وہ آپ سورہ اہل بیت کہہ لیں، آیت درود بھی اسی سورہ احزاب میں، آیت نمبر 56 تبرک کے لیے پڑھتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ۔ فرمایا جو بلند آواز سے درود بھیجے اللہ اس کے دل سے منافقت بھی دور کر دیتا ہے۔ آیہ لعنت بھی اسی میں 56 ہے، آیہ درود 57 ہے، آیہ لعنت۔ اللہ فقط ایک کام نہیں کرتا کہ وہ درود بھیج رہا ہے، وہ لعنت بھی کر رہا ہے۔ اب اگر اس کو پڑھنے سے کوئی کہے فرقہ واریت ہو رہی ہے تو میرے بھائی قرآن نہ بدلو، اپنا فرقہ چیک کرو۔ میں قرآن پڑھنے سے بھی اگر کوئی سمجھے کہ میرے فرقے پہ کچھ بول دیا تو پھر قرآن کو تو نہیں بدلا جا سکتا نا، آپ خود ہی اپنے آپ کو چیک کیجیے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے لعنہم اللہ فی الدنیا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ سبحان اللہ۔ وعد لہ عذابا مہینا، اس کے لیے دردناک عذاب اللہ نے رکھا ہے۔ مجھے بتلائیے، بعض دماغوں میں آج بھی یہ سوال آتا ہے، اب میں غیروں کو کیا سمجھاؤں، اپنوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ مولانا صاحب ہم کیوں لعنت کریں؟ مولا علی ان کو مشورہ دیتے تھے، ان کے دربار میں بھی جاتے تھے بسا اوقات، تو مولا علی تو مشورہ دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں لعنت کرو۔ تو مولا علی ان کے تعلقات تو بڑے اچھے تھے، یہ تاثر ہے نا آج کل کہ ایسا بھی معاملہ نہیں تھا جیسے آپ نے بنا دیا، نہیں جناب۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اللہ نے اس کا رزق تو نہیں بند کیا، اللہ اس کو رزق دے رہا تھا۔
تو کیا اللہ اور فرعون کے تعلقات بڑے اچھے تھے؟ اللہ اور فرعون کے تعلقات بڑے ٹھیک تھے، سیٹ تھا سب. کوئی کہے کہ اللہ تو فرعون کو رزق دے رہا تھا، آپ اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں. ارے میرے بھائی، خدا کی ربوبیت کا تقاضا ہے. فرعون بھی ہوگا تو اللہ رزق نہیں بند کرے گا. وہ جو آتے تھے مولا سے سوال پوچھنے کے لیے، مولا کی امامت کا تقاضا ہے، کیونکہ علی نے سلونی کہا ہوا ہے. تو علی کو وہ دشمن آئے گا، اپنا آئے گا، غیر آئے گا، علی رد نہیں کریں گے اسے، جواب دیں گے اسے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاملہ سب ٹھیک تھا. تو پھر آپ کہیے اللہ اور نمرود کا معاملہ بھی ٹھیک تھا. اللہ نے نمرود کا رزق تھوڑی روکا. اللہ تو ابراہیم کو بھی دے رہا تھا، نمرود کو بھی دے رہا تھا. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رزق دے رہا ہے، فرعون کو بھی رزق دے رہا ہے. میرے بھائی ذرا تھوڑا سا غور کریں. اللہ تعالیٰ کی شان اس سے اعلیٰ اور اجل ہے کہ اگر کوئی کافر ہو تو اسے رزق روک لے، نہیں روکے گا اللہ. بلکہ یہ کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومن سے کہا. آپ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے میری آخر تک؟ ایک حدیث میں آیا کہ اے مومن تو دنیا کے پیچھے بہت زیادہ نہ جانا، اس لیے کہ دنیا میں مومن کو بھی دیتا ہوں، کافر کو بھی دیتا ہوں. کافر کے پاس دنیا آپ سے زیادہ ہے. کہ ایک چیز فقط ہے جو مومن کو دیتا ہوں، اور وہ ہے مجھ سے مناجات کی لذت. اگر آپ کو اللہ سے مناجات میں لذت محسوس ہو، اگر آپ کو مجلس امام حسین میں آ کر لذت محسوس ہو، اس کا مطلب ایک خاص نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی. یہ سب کو نہیں ملتی. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس سے یہ نہ سمجھے کہ بھائی مولانا علی علیہ السلام نے سوال کے جواب دیتے تھے. نہیں، وہ تو علی نے حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو، نصاب سوچنے دو. علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. علی کی زندگی میں ایسا ہے نہیں. انہوں نے جس سے بھی سوال کیا مولانا نے جواب دیا. تو غلط بات سے بات نکل جائے گی. میں کہہ رہا ہوں اللہ درود بھی بھیجا، اللہ لعنت بھی بھیجا. یہ سورہ احزاب میں 56-57 آیت نمبر 33 کیا ہے؟ آیت تطہیر. جب آیت تطہیر نازل ہوئی، چادر زہرا میں نازل ہوئی. حضور 6 مہینے تک آئے، کیونکہ یہ آیت تطہیر جو نازل ہوئی ہے یہ بھی مباہلہ کے موقع پہ نازل ہوئی ہے. کم مومنین جانتے ہیں 24 ذی الحجہ مباہلہ، اسی وقت آیت تطہیر نازل ہوئی. اس سے پہلے چادر میں حضور آتے ہیں اپنے گھر سے، بیت الشرف سے باہر نکلتے، نماز کے وقت در زہرا پہ کھڑے ہوتے. 6 مہینے تک کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سب کے سامنے. یہ حضور کیا سمجھا رہے تھے؟ حضور جانتے تھے کہ میرے بعد بہت کچھ اختلاف ہوگا اہل بیت میں، کہ کون ہے اہل بیت، کون شامل ہے کون شامل نہیں ہے. تو دیکھو جہاں سے میں آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے، جہاں جا رہا ہوں وہ اہل بیت ہے. لہذا دروازے پہ کھڑے ہو کے بیوی کے گھر پہ کھڑے ہو کے سلام کرو، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. چادر زہرا میں آیت نازل ہوئی، سبحان اللہ. وہ چادر بھی رسول اللہ نے طلب فرمائی. الفاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام، کہ میرے بابا ایک دن میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ انی اجد فی بدنی ذوقا، اے بیٹی میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. ایتنی بالکساء الیمانی، تو اپنی چادر یمانی مجھے دینا. تو اتیتہ بالکساء الیمانی، تو بیوی کہتی ہے کہ وہ اپنی چادر یمانی لے آئے. حدیث کیسے سب کو یاد ہے؟ یا رسول اللہ اگر آپ کو ذوق محسوس ہوتا ہے تو آپ کسی طبیب کے پاس جائیے، خستگی نہ لے کر آئیے گا. میں آج ہی پہنچا ہوں کراچی بہت ایک لمبے سفر سے، اور پھر کل جانا ہے دوبارہ سے. تو شاید آپ سب سے زیادہ خستہ شاید میں ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بات کچھ پہنچ جائے. آپ طبیب کے پاس جائیے. آپ کے بدن میں ذوق ہے نہیں، آپ در زہرا پہ آئے. حضور نے سمجھایا کہ اگر نبوت بھی ذوق محسوس کرے، میرے ساتھ ایام فاطمیہ ہے میرے بھائی، تو اسے طاقت ملتی ہے، شفا ملتی ہے. چادر زہرا سے کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، محدثہ بیوی کا لقب ہے. ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے. یہ ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا کا ترجمہ سنا رہا ہوں. راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے. میری طرف دیکھیے گا، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے.
زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک ندا سے، اور من جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے، من جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے۔ میں اور آپ کہاں ہیں اس پورے سلسلے میں؟ کہا ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ۔ یہ عقیدہ پورا بیان ہو جائے گا، اس سے تمنا بھی تمنا بھی۔ ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ۔ ایک بیوی کی خوشنودی کی خاطر نجف رسا نعرہ لگائیے گا بیوی کی، تاکہ بیوی راضی ہو اس مجلس سے انشاءاللہ۔ میں نے کیوں کہا؟ بیوی کی شہادت علی ولی اللہ کے دفاع پر، اس کی تفصیل چونکہ محفل شیخ خراسان کی مجلس میں پڑھ کر آ رہا ہوں اور وہ آن لائن موجود بھی، لہٰذا دہراؤں گا نہیں اسے، لیکن بہرحال علی ولی اللہ نہ رہتا اگر سیدہ کی شہادت نہ ہو، تو جب آپ نعرہ حیدر اور یا علی کہتے ہیں تو یقیناً بیوی راضی ہے کہ جس مقصد سے شہادت دی تھی وہ نام علی کا آج مومنین کے درمیان گونج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ جوش ولا سے نعرہ حیدر یا علی کہتے ہیں، یا علی کہنا عبادت ہے، عبادت ہے، ذکر علی عبادت، ابھی سنیے یا نہیں سنیے؟ اچھا، اللہ تو اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا نا، خدا کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا نا خیر الشریک، میں بہترین شریک ہوں، یعنی میں بہترین پارٹنر ہوں۔ ایک حدیث ہے، کیا مطلب؟ بہترین پارٹنر کون ہوتا ہے؟ آپ نے کسی کے لیے عبادت کی، آپ نے ایک پارٹنرشپ کی کسی کے ساتھ، اگر وہ بڑا اچھا پارٹنر ہے تو اپنے حصے سے بھی زیادہ دے دے گا آپ کو۔ اللہ کہتا ہے تم نے اگر میرے ساتھ کسی اور کو شریک رکھا ہے تو میں اپنا حصہ بھی اسے دے دیتا ہوں، جا کے اس سے اجر لے لو۔ تو کہا نا خیر الشریک، میں بہترین پارٹنر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تو کوئی اہل بیت بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی عبادت صرف اللہ کی ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں نا زیارت کے بعد، 2 رکعت نماز زیارت، اس کے بعد کی دعا ہے کہ اللہم انی صلیت و رکعت و سجدت، پروردگار میں نے تیرے لیے نماز پڑھی ہے، رکوع کیا، سجدہ کیا ہے، اس لیے کہ نماز اور رکوع اور سجدہ تیرے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ یہ امام کی زیارت کا جملہ ہے۔ تو عبادت تو صرف اللہ کی ہے، تو یہ ذکر علی عبادت کیسے ہو گیا؟ علی کا ذکر علی کی عبادت نہیں ہے، علی کا ذکر خدا کی عبادت ہے۔ ابھی سناؤں گا اس پہ، میر انیس نے کہا تھا عرش خدا مقام جناب امیر ہے، عرش خدا۔ یہ آج اگر نام لیے بغیر مصرے پڑھ دوں نا، عرش خدا مقام جناب امیر ہے، کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے، مستور نوح نام جناب امیر ہے، آیات حق کلام جناب امیر ہے، ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، یہ ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں۔ تو میں نام لیے بغیر پڑھوں نا تو بہت سے لوگ غلو کا فتویٰ لگا دیں گے کہ مولانا صاحب نے حد سے بڑھا دیا، یہ کیا بات کہہ دی؟ معیار تھوڑا سا بلند کریں، غلو و قصر کی بحث فضول سے نکلو، ایک دوسرے کو غیر دشمن کام نہیں کہ اپنے لڑتے بیٹھے ہوئے آپس میں، سوائے اس لیے کہ جو خلم کو لگو شرک کرے، ہاں علی رب کہنا شرک ہے، نزہون عن ربوبیہ، کام ربوبیت سے نیچے رکھو، یہ حد ائمہ نے بتائی ہے، نزہون عن ربوبیہ، علی رب نہ کہو، شرک ہے، چیزیں اچھا لگے برا لگے بہت کھل کے کرو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لیکن یہ آپ نہ سمجھیں کہ علی کی حد کو ہم متعین کرنے بیٹھے ہیں، غلو و قصر کی ویسے فضول سے نکلو، معرفت کا ذرا سلسلہ بلند کرو۔ میں دھیما بول رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے، معرفت کا ذرا سلسلہ بلند کرو، اور علی کو چشم تعین سے سوچنے والوں، علی کا قد نہ گھٹاؤ، خدا بلند کرو۔
تو علی رب نہ کہو، شرک ہے، کفر ہے. لیکن یہ بھی نہ کرو کہ ہر فضیلت میں شک کرو. حد متعین کرتے پھر ہم خود کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. اللہ جانے مجھے کیوں آج بار بار قبلہ مرحوم علامہ صاحب یاد آ رہے ہیں. تیسری دفعہ ان کا نام لے رہے ہیں. درجات بلند کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں بہت مولا حسین علیہ السلام کا سب سے چھوٹا فقیر ذاکر ہوں. جو اس فقیر کو وہ جانتے ہیں کہ میں حضرت قبلہ علامہ ذیشان الجوادی صاحب علی اللہ مقامہ ہوں، حضرت علامہ سید علی نقی لقن صاحب علی اللہ مقامہ ہوں، حضرت علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ ہوں، حضرت علامہ طالب دوری صاحب علی اللہ مقامہ ہوں. ان بزرگوں کے نام میں بہت کثرت سے کوشش کرتا ہوں کہ مجلس میں آتے رہیں. جن بزرگوں سے سیکھا ہے ان کے نام آنے چاہیے. تو ان کے ساتھ ایک محفل میں، نجی محفل تھی، اس میں موجود تھے ان کے دولت قدہ. انہوں نے کہا میں لاہور میں مجلس پڑھ رہا تھا، ان کو سننے کے لیے ہر جگہ ہی ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا. کہتے ہیں مجلس کے بعد ایک بزرگ آئے میرے پاس، انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب آج تو آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے مجھ سے کہا. مجھ سے کا مطلب اور 10-12 احباب موجود تھے. آج تو آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا. کہتے ہیں میں نے ان بزرگ سے کہا قبلہ حد متعین فرما دیجیے، کل سے بڑھانا چھوڑ دیجیے. سچ کا جب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں. اور ہم کو حیدر میں فضائل کی کوئی حد نہ ملی اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے جی. چلیں بات وہیں آ گئی. علی ہم کو زہرا ہے، نہ علی کی کوئی حد ہے نہ زہرا کی کوئی حد ہے. سبحان اللہ. مخلوق ہوتے ہوئے ایک حد ہے جو خالق کے مقابلے پر ہے. کیونکہ وہ خالق ہے، وہ لامحدود ہے، ازل و ابد ہے، وہ غنی علی الاطلاق ہے. جی سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جس بندے کو جو عطا کرنا چاہے وہ عطا کر دے، اس کی مرضی. مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا یہ فتویٰ اور روایت ہوا ہے جو آیت اللہ سیستانی نے بھی لکھی ہے اپنی توضیح مسائل میں. اس کا مطلب کتنی معتبر بات ہے. یہ ذرا غلو و قصر کو سمجھ لیجیے گا. بہت سی باتیں کہتے ہیں لوگ یہ مولانا صاحب یہ غلو ہو گیا نا. انہوں نے لکھا روایت کو، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک نماز 10,000 نماز کے برابر ہے. مسجد الحرام میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے. اب جملہ کہوں، مولا علی کے حرم میں پڑھنا 2,00,000 نماز کے برابر. اب اگر کوئی کہے کہ جناب یہ تو اللہ سے بھی بڑھا کے، نعوذ باللہ، کس نے کہا آپ سے؟ یعنی کہ آپ اللہ کے بھی ہاتھ باندھ کے رکھیں گے کہ اے اللہ تو بھی اگر علی کے حرم میں ثواب متعین کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. میرے بھائی اللہ کی مرضی ہے، اسے جان کو ثواب رکھ دیا. اللہ نے رکھا ہے، یہ اللہ نے حکمت کے مطابق رکھا ہے. یہ تو یہودیوں کا عقیدہ ہے، ید اللہ مغلولہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے یہودی کہتے ہیں یہودیوں کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اس کے ہاتھ بھی بلاک ہو گئے. اللہ نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ کھولے، لعنوا بما قالوا، لعنت ہو ان پر جو کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. اللہ کو مجبور تھوڑی ہے، اس کی مرضی. اس نے جو ثواب جس کے لیے رکھ دیا اس کی حکمت کے مطابق ہے. اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس در سے ہدایت نصیب ہوگی، اس نے وہ ثواب رکھ دیا وہاں پر. اب کوئی پریشانی تھوڑی ہے. صحیح شیعہ عقیدہ بہرحال یہ ہے کہ علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. یہ گھبرا تو نہیں گئے کہ مولانا نے کیا کہا؟ پہلے خدا ہے، پھر مصطفیٰ ہے، پھر مرتضیٰ ہے. علی سے کائنات میں 2 بڑے ہیں. لیکن لطف کی بات یہ کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. چلیں 2.5 سال بعد آپ
آپ کے پاس آیا, میں نے سوچا کچھ عقیدے کی اصلاحی ہو جائے. ایک دن کے لیے جاتی ہے. اچھا چلیں انشاءاللہ محرم میں کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بحکم پروردگار تائید محمد علیہ محمد علیہ السلام انشاءاللہ. علی ہم کو زہرا ہے, تو علی ابن ابی طالب جو ہے بس سمجھ لو وہ زہرا ہے, ایک مرد ہونے کی حیثیت سے, ایک مستور ہونے کی حیثیت. صحیح, لہذا دونوں کے کردار ہدایت کے اعتبار سے الگ الگ تھے. مقام ہم کو سبحان اللہ. اچھا جو آیت نور پڑھی تھی اس کا ترجمہ پورا آ نہیں پائے گا, اس سے اگلی آیت پڑھتا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں. یہ جو ہم کف ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, اللہ نے سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں کہا یہ جس گھر میں رہتے ہیں نا, فی بیوت, کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. پتہ چلا بیت اللہ کے علاوہ بھی کچھ گھر ہیں جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اب تک کوئی بات قرآن کی حدیث سے ہٹ کے تو نہیں آئی بھائی؟ آپ کو حق ہے کسی بھی خطیب سے کہ اگر کوئی خطیب کوئی بات کہے نا تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ قبلہ کوئی قرآن کی آیت کا ریفرنس دیجیے, یا کوئی حدیث معصوم کا ریفرنس دیجیے, یا کسی معتبر بزرگ عالم نے اس بات کو بیان کیا ہو ان کا آپ ریفرنس دیجیے. فقط لفاظی سے بات نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے؟ اگرچہ کہ اشعار سے مجھے خود بڑی ایک شغف ہے مجھے, لیکن میں بات کہوں شاعری سے عقیدت لیجیے, عقیدہ نہ لیجیے. کیا بات کر دی, سوائے کچھ ان بزرگ شعراء کے کہ جنہوں نے کلام اہل بیت ہی کی روشنی میں اشعار کہے. شاعری میں ایک عقیدت ہوتی ہے, ضروری نہیں کہ پورا عقیدہ بھی اس میں. عقیدہ آپ لیجیے قرآن اور مستند احادیث میں, چاہے بڑی سے بڑی بات ہو. آپ دیکھیں گھبرا تو نہیں کہ بارش ہو رہی ہے بات پڑھتا رہوں, چلیں. تو فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, اللہ اکبر, 1 گھنٹہ ہو. تو کچھ گھر ایسے جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا, ٹھیک ہے؟ ان گھروں کی پہچان کیا ہے؟ پروردگار گھر کا نام تو نہیں لکھا ہوا یہاں پر, کوئی گھر کی پہچان ہے یا نہیں؟ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اس گھر کی پہچان یہ ہے کہ یہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. یا نماز کے بعد کی تسبیح کس گھر سے ملی ہے آپ کو؟ یا اللہ, یا اللہ. اس گھر کی پہچان ہے صبح و شام تسبیح پڑھی جاتی ہے. تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا فقط شیعوں میں موجود نہیں ہے, برادران سنت میں بھی موجود ہے. میں میڈیا پہ مولا علی علیہ السلام کے پروگرام میں بات کر رہا تھا, تو وہاں پر جب بی بی کے بارے میں بات آئی تو ایک اہل سنت عالم مفتی اسماعیل صاحب نے, نورانی صاحب نے ایک بات کہی ہمارے سامنے آن ایئر کہ بی بی کی تسبیح, اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد. علامہ کی سلامتی کے لیے, سب عزاداروں کے لیے, علامہ کی سلامتی کے لیے بابا سب عزاداروں, سلام اللہم صلی اچھا کوئی امکان ہے کہ کوئی اہتمام ہو جائے گا, یا میں ایسی بات شروع کروں؟ تھوڑی دیر رک جاؤں؟ اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک. محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ حیدری, یا حسینیت زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد. ایک اور سلوات کا سہارا دیجیے گا.
یہ گھر ایسے جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تسبیح کس در سے ملی ہے؟ فاطمہ زہرا کے در سے سلام اللہ علیہ۔ جوانوں سے میری گزارش ہے، نماز کے بعد فوراً مصلی لپیٹ کے کھڑے نہ ہو جاؤ، تسبیح پڑھو کچھ بیٹھ کے، کم از کم تعقیبات نماز، اور جس پہلو پر آپ نے نماز ختم کی اسی پہلو پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جہاں آپ نے اسی پہلو پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھی، آپ اپنے مقام سے نہیں اٹھیں گے مگر اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ مولا نے فرمایا تسبیح عدد میں 100 کے برابر ہے، نامہ اعمال میں 1000 کے برابر ہے۔ اچھا لطف کی بات ایک یہ ہے، تسبیح وہی پڑھے گا نا جو پہلے نماز تو پڑھے گا۔ کیا خیال ہے؟ جو نماز ہی سے فارغ ہو وہ تسبیح کیا پڑھے گا؟ تو سبحان اللہ، بات واضح ہو رہی ہے۔ تو نماز پڑھیں، اور نماز بھی تعقیبات نماز میں کم از کم یہ تسبیح، اگر اضافہ کر سکتے ہیں تو پھر تسبیح کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ یہاں حدیث سنا کے جا رہا ہوں آپ کو، فرمایا سرکار ختمی مرتبت نے کہ جو فرض نماز کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھے اللہ اسے دنیا اور آخرت کا خیر عطا کرتا ہے، اور اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور مزید پڑھ سکیں تو آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک ہی صحیح کم از کم لیکن پڑھیں۔ فرمایا توفیق ہی اسے ہوگی جو اللہ کا خاص منتخب بندہ ہو۔ جی تو تسبیح پڑھیں۔ چوتھے امام ایک جگہ تھے، ایک نماز پڑھ رہا تھا، ایک جوان بڑے جلدی نماز پڑھ رہا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جلدی نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کے بعد جیسے ہوتا ہے نا کچھ لوگ کچھ جوان ہوتے ہیں حدیث میں ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ جیسے ایک پرندہ چونچ مار رہا ہو، یہ حدیث کا جملہ ہے۔ امام گئے اس کے پاس، اس نے دعا کی نماز کے بعد، پروردگار میں نے نماز پڑھی ہے، مجھے جنت میں ایک گھر عطا کر۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بڑی ہوتی ہے، اور اے اللہ مجھے اس جنت کے محل میں 4 حوریں عطا کر۔ امام علیہ السلام دیکھیں تبلیغ بھی ہونی چاہیے تو ایسے کہ بات بھی پہنچ جائے اور عزت نفس بھی باقی رہے۔ تو امام نے اس سے کہا کہ اے شخص حق کے محل تو اتنا کم بھیج رہا ہے اور چلا ہے 4 حوروں سے شادیاں کرنا۔ تو نماز بھی ادب احترام سے پڑھیں، اور پھر تسبیح کم از کم ضرور پڑھیں، یہ بی بی کا تحفہ ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ شاید اوپر ہو گیا، اس کے بعد ایک اور مقام پہ خدمت کے لیے جانا ہے، اس لیے اور آج شب شہادت بھی ہے۔ یا اللہ، بارش ہو رہی ہے تو وہاں بھی تو میرے بھائی بارش ہو رہی ہوگی، لوگ وہاں عزادار بیٹھے ہوئے ہوں گے مسجد مصطفی میں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور بارش میں اتنے مومنین کا ہجوم آ جانا بی بی کے ذکر پر، حق یہی ہے۔ آج شام غریبہ مدینہ ہے، مدینہ کی شام غریبہ ہے۔ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پردے شبنی میری میت اٹھا کے گاڑی۔ حسین و زہرا کے مسائل میں بھی بڑی شباہت ہے۔ فاطمہ کا گھر چلا مدینہ میں، حسین کے خیمے چلے کربلا میں۔ فاطمہ کا موسم مارا گیا مدینہ میں، حسین کے علی اثر کو تیر لگا کربلا میں۔ مدینہ میں علی کی گردن میں رسی باندھی گئی، ایسے کھینچا گیا جیسے زبیحے کو کھینچا جاتا۔ کربلا میں سجاد کی گردن میں توق باندھ کر طور پر پہلے کے قیدیوں کی طرح لے جایا گیا۔ ایک جملہ کہوں، مجھے معاف کر دینا، میں جملہ کبھی بھی آج تک زندگی میں پورا نہیں پڑھ پایا، میں ملفوف پڑھتا ہوں کہ مجھے حیا آتی ہے۔ سکینہ کو تماچا لگا کربلا میں، مدینہ میں کسے تماچا لگا یہ سوچ گیا۔ ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الراس، روایت میں ہے کہ بابا کے بعد بیوی چہرے پر ایک پٹی بندی رہتی تھی، منحدت الرکن بیوی کی کمر خام رہتی تھی، ناحلت الجسم بیوی اتنی ضعیف ہو چکی تھی۔ جس نے ظلم کیا ہے نا بیوی پر، دیکھو میں جتنا مولا نے مجھے اجازت دی ہے میں اتنے مسائل پڑھ سکتا ہوں، باقی آپ نے خود بچوں کو بتانا ہے کہ فاطمہ پر ہاتھ کس نے اٹھایا تھا، آپ نے خود بتانا ہے کہ کون آ گیا تھا فاطمہ کے گھر پر، جس نے آ کر کہا کہ علی کو نکالو ورنہ ہم اس گھر کو چلا دیں گے۔
بیوی نے کہا اس گھر میں حسن اور حسین بھی رہتے ہیں، اگر رہتے ہو میں اس گھر کو جلا دوں گا۔ بیوی نے جب دروازے کے پیچھے اپنا ہاتھ رکھا، وہ اخذت النار فی خشب الباب، روایت میں ہے کہ دروازے پر آنکھ جمع ہونا شروع ہوئی۔ آگے جملہ کو رکل الباب برجلہ، ایک لڑی نے لات مار کر دروازے کو دھکا دیا، حتی اصابہ رہا وہ دروازہ فاطمہ کے شکم پر لگا۔ وہی حاملہ بالمحسن نسلت اشہر، جبکہ سیدہ 6 ماہ سے محسن سے حاملہ تھے۔ اس دروازے پر ایک میز تھی تو سیدہ کے سینے پر کہاں ہے صحابہ کرام، آج کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے، سیدوں کی ایمان تمہارے لے گئے۔ وہ نہیں کہتا ہے کہ رسول ساتھی پر دروازہ گرا ہوا تھا، میں نے سوچا میں واپس چلا جاؤں، لیکن علی کے ہاتھوں میں بزرگوں کا قتل مجھے یاد آیا جو بدر و احد میں ہوا تھا۔ میں نے اپنا پیر دروازے پر رکھا، وہ ظالم علی سے بدلہ نہیں لے سکتے تھے نا، تو علی کی بیوی کو مار کر بدلہ لیا۔ میں نے اپنا پیر دروازے پر رکھا، اس کو دبا دیا۔ فاطمہ کی صدا آئی تو خوشی نہیں، مرزا اے مرزا مجھے سنبھال لینا، میرا محسن مار دیا گیا۔ دیکھو اگر ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو پلاسٹر جوڑ سکتا ہے، لیکن پسلیاں ٹوٹ جائیں تو اسے زندگی بھر جب بھی سانس لیں گی تو ہر سانس میں تکلیف ہوگی۔ لہذا بیوی جنت المقی جاتی تھی، اس لیے کہ علی کے پاس لوگ آگے کہتے تھے اپنی زوجہ سے تو بہت روتی ہے وہ، یا دن میں روئے یا رات میں روئے، یا اللہ۔ بیوی جاتی تھی دن کے وقت جنت المقی میں روتی تھی۔ ایک دن جب واپس آئی نا تو بہت تمازت تھی بیوی کے چہرے پر۔ علی نے کہا آج آپ کا چہرہ جھلسا ہوا ہے۔ کہا اے علی جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر روتی تھی وہ ظالموں نے کاٹ دیا تھا۔ عرب کی گرمی جانتے ہو نا، فاطمہ نے دھوپ میں بیٹھ کر ماتم کیا۔ مجھے نہیں معلوم بیوی وہاں ماتم میں کیا پڑھتی تھی، لیکن ایک جملہ تعریف میں کہتی تھی بابا صحبت علیہ مسار لو انہا صحبت علیہ میں سرکت علیہ۔ بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں آئی، روزے روشن پر آتی تاریخ راتوں میں بدل جاتے، آخری جملوں تک آ گیا ہوں مجھنا میں ہمت نہیں ہے۔ سیدہ کا وقت آخر جب آیا تھا، اسماء بنت امیس سے کہا جب تک میری تسبیح کی آواز آ رہی ہے سمجھنا میں زندہ ہوں، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھنا فاطمہ دنیا سے چلی گئی۔ اسماء کہتی ہے میں حجرے کے قریب دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی، آہستہ آہستہ بیوی کی آواز تھمنا شروع ہوئی۔ اسماء کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے داخل ہوئے۔ حسن اور حسین آئے، کہا کہ ابا کے پاس جانا ہے۔ اسماء نے کہا پہلے کھانا کھا لو۔ کہا بیوی کبھی دیکھا ہم نے ماں کے بغیر کون اٹھایا ہو؟ میں کہوں گا اے شہزادو اب عادت ڈال لو، اب فاطمہ کے بغیر کھانا ہوگا۔ زہرا رخصت ہو رہی ہے۔ حسن اور حسین آئے، ماں پر اپنے آپ کو گرا دیا، کہا اماں ہم سے کلام کرو، کوئی آواز نہ آئی۔ فاطمہ کی آنکھیں بند تھی، فوراً دوڑے مسجد میں۔ علی مسجد میں تھے، آگے کا لقد ماتت امنا، اے بابا ہماری ماں مر گئی، انہیں موت آ گئی ہے، دنیا سے چلی گئی۔ آیت اللہ فرید خراسانی کہتے ہیں علی جیسا شجاع انسان مسجد میں اٹھے ماتم کرنا، علی چلے کبھی دائیں گرے پھر اٹھے پھر بائیں گرے، علی گھٹنیوں کے بل زہرا کے لاشے تک آئے، یعنی علی زہرا تک ایسے آئے جیسے حسین اکبر کے لاشے تک آئے تھے۔ آگے کا زہرا کلمینی، مجھ سے بات کرو آواز نہ آئی، کہ میں علی ہوں بات کرو آواز نہ آئی، انا ابو الحسن، کہ میں آپ کا زوج علی ہوں بات کرو۔ زہرا نے آنکھیں کھولی، وصیت کی، کہا یا ابو الحسن خدا نے مجھے آپ کے سپرد کیا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ بن کر رہوں۔ فاطمہ شرمندہ ہے کہ آپ کی خدمت نہ کر پائی زیادہ، لیکن میرے بعد دوسرا ازدواج کیجیے گا تاکہ میرے بچوں کی ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ اور یا علی حنثنی وکفنی ودفنی باللیل، مجھے رات میں کفن پہنانا، رات ہی میں میرا جنازہ اٹھانا، اور ان لوگوں کو نہ آنے دینا جنہوں نے سیدہ کو ناراض کیا ہے۔ ابھی تو زہرا دنیا سے چلے گئی،
علی کہتے تھے بچوں سے آہستہ رونا، مدینے والوں کو خبر نہ ہونے پایا، آہستہ رونا۔ اسماء بنت امیس غسل میت کے لیے پانی دے رہی تھی، علی غسل دے رہے تھے۔ اسماء کا بیان ہے علی نے چیخ ماری، بلند اسماء کہتی ہیں اے مولا آپ تو ہمیں روک رہے تھے، آپ کو کیوں رو رہے ہیں؟ کہہ رہے تو سوال علی وجہ فاطمہ، میں نے فاطمہ کے چہرے پر سیاہ نشان دیکھا، وہ احمرار عینہا سیدہ کی آنکھوں کو سرخ دیکھا۔ علی باہر آئے، زینب نے کہا بابا ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ علی نے کہا بیٹی ماں کے پہلو میں کوڑے کا نشان، زینب نے گریہ کیا ہوگا۔ علی نے تسلی دے کر کہا بیٹی اتنا یاد رکھ تیری ماں نے ایک کوڑا کھایا تھا، تجھے کربلا سے کوفہ سے شام ماتم کا آخری جملہ پڑا گیا ہے۔ زہرا کا جنازہ تیار ہوا، رات کی تاریکی، دیکھو جتنا نور ہے نا یہاں پر اتنا بھی قبر زہرا پر نہیں ہے، زہرا کی قبر ویران ہے۔ ہاں ماتم کرنا، جتنے ساتھ آتے بالخصوص جتنے مومنین، اس لیے کہ زہرا نے کہا تھا، ایک وصیت کی تھی، اے علی قیامت تک آنے والی میری اولادوں سے کہنا کہ فاطمہ نے انہیں سلام کہا، آپ کی ماں نے آپ کو سلام کہا۔ آیت اللہ بھائی خراسانی کہتے ہیں جب زہرا کے مجلس میں آنا تو بیٹھ کر کہنا اے اماں زہرا آپ نے ہمیں سلام کہا تھا، ہم آپ کے سلام کا جواب دینے کے لیے فرش ادا پر ہے۔ حسین ماں کے قدموں سے لگتے تھے، اماں جب تک مجھے خود نہ بلاؤ گی۔ آج بھی یاد ہے ماں کی محبت کا سما، جس گھڑی دہر سے رخصت ہوئی خاتون جنا، صحن میں رکھا تھا تابوت، علی تھے گریا، رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اماں، مانگتا تڑپی تو دستور کون ٹوٹ گئے، سن کے بچوں کی صدا بندے کا من ٹوٹ گئے۔ زہرا نے حسین کو گلے سے لگایا، اے میرے لال غربت کا ذکر نہ کر، تیری ماں تیری غربت کو نہیں سن سکتی۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کم گئے بیوی، کربلا میں حسین نے دعوت پر گلاشا رکھا، ایک طرف قاسم کا لاشا رکھا، درمیان میں میرا مولا لیٹ گیا، ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پر، ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر، کہا واہ غربتا آج تیرا حسین غریب ہو گیا۔ آسمان سے ملائکہ اترے، کہا اے علی حسین کو جدا کر دو، آسمانوں میں کوہرام بپا ہے، بس ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، ایک حسین کا مقدر تھا، ایک سکینہ کا مقدر۔ علی آئے، حسین کو بہت پیار سے جدا کیا، ارے سکینہ کی طرح تماچے تو نہیں مار۔ حسین کو علی نے جدا کیا، سکینہ کو شیبر نے جدا کیا، باپ کے لاشے سے اتنے تماچے مارے، ماتم کرنا، صدائے بلند یا زہرا، اپنے دل کو لے جانا جنت البقیع، کہنا یا زہرا، سکینہ کے رخساروں کا رنگ بدل گیا، دادی نے تماچا مدینہ میں کھایا، پوتی نے تماچا کربلا میں کھایا۔